فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات حافظ جمشید اختر، جس کے رائٹر ہیں، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 9۔ اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم یہاں پر جو کہ یہ کتاب جو کہ لیکچرر گائیڈ ہے، یہاں پر ہم امتحان کی تیاری کے حوالے سے تمام وہ معلومات مل کر پڑھ رہے ہیں جو کہ کچھ مختصر سوال جواب پر مشتمل ہیں، کچھ MCQs ہیں، اور وہ ہم مل کر اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اور پچھلی نشست میں ہم نے مختصر سوال جواب مکمل کر کے قرآن کے حوالے سے جو کچھ معلومات تھیں اس کو پڑھنے کا آغاز کیا تھا، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہم یہ کس کلاس کی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ MA اسلامیات اینول سسٹم کے پارٹ 1 اور 2 کا نصاب، مصادر و مراجع اور مشہور MCQs اور مختصر سوالات یہ ہم نے پڑھ لیے۔ اور یہیں پر ان مختصر سوالات کے بعد ہم پہنچے تھے ناسخ و منسوخ جو قرآن پاک کی صورتیں ہیں اس کے حوالے سے پڑھنے کے لیے، اور میں نے آپ سے اجازت چاہی تھی کہ ہم اکٹھے اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ تو آئیے اس نشست میں ہم باقاعدہ وہ تمام معلومات جانتے ہیں جو کہ اس کتاب میں موجود ہیں۔ پیج نمبر 60 پہ ہم نے آپ سے خدا اجازت چاہی تھی، خدا حافظ کہا تھا آپ کو، اور پیج 60 ہی پر ہم آپ کے ساتھ پھر حاضر ہیں۔ ہیڈنگ ہے ناسخ و منسوخ، لکھا ہے نسخ قرآن۔ یہاں پر یہ جو پیراگراف میں پڑھ رہی ہوں یہ ہم نے پچھلی نشست میں پڑھا تھا، اس وقت اس لیے دہرا رہی ہوں تاکہ تسلسل قائم رہے۔ ہیڈنگ تھی نسخ قرآن۔ لغت میں نسخ کا معنی مٹانا اور ازالہ کرنا ہے، جبکہ اصطلاح میں رفع الحکم الشرعی بدلیل الشرعی، بریکٹ میں لکھا ہے کہ کسی شرعی حکم کو شرعی دلیل کے ساتھ ختم کرنا نسخ کہلاتا ہے۔ پھر لکھا ہے بریکٹ کلوز کہ منسوخ آیات کے متعلق کافی اختلاف ہے۔ شاہ ولی اللہ نے الفاظ الکبیر میں 5 آیات کو منسوخ قرار دیا ہے جو کہ درج ذیل ہیں۔ یہاں تک ہم نے پچھلی نشست میں پڑھا، اور یہاں پر اب ہم ان 5 آیات کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں طریقہ یہاں پر یوں ہے کہ انہوں نے پہلے آیت سورت کا اور آیت کا نمبر بتایا ہے، پھر منسوخ آیت بتائی ہے، اور اس کے بعد ناسخ۔ چلیے ہم پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240، اسی سورت کی آیت نمبر 234 سے منسوخ ہے۔ آئیے سب سے پہلے لکھا ہے منسوخ۔ ہم عربی کو ٹھہر کر پڑھیں گے کیونکہ غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، اور اس کے بعد ڈیش 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 ہے، اور واللہ عزیز الحکیم تک ہے۔ یہاں پر رک گیا ہے۔ اب اس کے بعد ہے ناسخ ہیڈنگ، اس کے آگے لکھا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن، اور جو بسنا ہے اس میں بے سواد ہے، بسنا بے انفسہن اربعۃ اشہر و عشرا فاذا بلغنا
लहुन्ना और डैश 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 वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। यहाँ पर ये मुकम्मल हुआ। अब दूसरी लिखी है सूरह बकरा की आयत नंबर 180 और सूरह निसा की आयत नंबर 11 से मनसूख आयत लिखी है, कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौतो इन तरका खैरल वसीयतो लिल वालिदैन वल अक़रबैन बिल मारूफी हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। फिर लिखा है नासिख, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज ज़करी मिस्लु हज़्ज़ल उनसयैनी फ़इन कुन्ना निसा फ़ौक़स नतैनी फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरका, फिर डैश डैश है और इन्नल्लाहा काना अलीमुन हकीम। उसके बाद तीसरी आयत है सूरह अनफाल की आयत नंबर 65 और फिर लिखा है कि अगली आयत यानी 66 से मनसूख है। सबसे पहले है मनसूख आयत लिखी है, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअमिनीना अलल क़िताली इन यकुम मिनकुम इशरूना साबिरूना यगलिबू मिअतैनी व इन यकुम मिनकुम मिअतुन यगलिबू अल्फन। और उसके बाद लिखी है नासिख आयत के अल-आना खफ़फ़ल्लाहु अन्कुम व अलिमा अन्ना फ़ीकुम ज़अफ़न फ़इन यकुम मिनकुम मिअतुन साबिरतुन यगलिबू मिअतैनि व इन यकुम मिनकुम अलफ यगलिबू अल्फैन। बस यहाँ तक है। और अब चौथे नंबर पे सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 52 और अल अहज़ाब ही की आयत नंबर 50 से मनसूख है। पढ़ते हैं। सबसे पहले मनसूख है, ला यहिल्लु लकन निसाई मिन बादु वला अन तबद्दला बेहिन्ना मिन अज़वाजिन वला आजबका हुस्नुहुन। और नासिख है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अहललना लका अज़वाजकल लाती आतैता उजूरहुन्ना और डैश 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 के बाद लिखा है वकानल्लाहु गफूरर रहीम। और अब आ गए हैं पेज 61 पे और 5वें नंबर पे जो है वो लिखा है सूरह मजादला की आयत नंबर 12 जो और अगली आयत यानी 13 से मनसूख है। सबसे पहले मनसूख आयत लिखी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजैतुमुर रसूला फ़क़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदक़तन। और फिर डैश 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 और फिर लिखा है रहीम पर ख़त्म है। नासिख आयत है, अशफ़क़्तुम अन तुक़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदक़ातिन फ़इज़लम तफ़अलू और डैश 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 के बाद बिमा तामलूना। और उसके बाद ये हमने पांचों पढ़ ली हैं। अब अगला स्टार है यानी कि अगला लिखा है कि अगली हेडिंग है कि मनसूख आयात की अक़साम। इसके बारे में लिखा है कि मनसूख आयात की 3 अक़साम हैं। नंबर 1 वो आयात कि जिनकी क़िरात और हुक्म दोनों मनसूख हैं। मसलन सही मुस्लिम की एक रिवायत में यूं है कि काना फ़ीमा अनज़ला अशरा रज़ाआता मालूमाता यहरमन सुम्मा नस्खन बिखम्सिल मालूमातिन। और दूसरे नंबर पे है कि जिनकी क़िरात बाकी और हुक्म मनसूख हो गया हो। मसलन या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअमिनीना अलल क़िताली इन यकुम
منکم اشرونا صابرونا یغلبو میتینی و ان یکم منکم میتن یغلبو الفم من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون. اور تیسرے نمبر پہ ہے جن آیات کی قرات منسوخ اور حکم باقی ہو، جیسے الاحزاب میں یہ آیت تھی. یہ ہے الشیخ والشیخت اذا زنیہ، یہاں سے سٹارٹ ہے اور ختم ہو رہی ہے واللہ عزیز حکیم. پھر اس کے بعد دوسرا اگلا سٹار ہیڈنگ آ گئی مکی و مدنی صورتوں کا مفہوم اور پہچان کا عمومی اسلوب. یہ ہیڈنگ ہے. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مکی صورت یا آیت اس کو کہا جاتا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہو، اور مدنی وہ ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو. پھر اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہے مکی صورتوں کی پہچان کا عمومی اسلوب. لکھا ہے کہ مکی صورتوں میں عمومی طور پر یہ علامتیں پائی جاتی ہیں. نمبر 1 سجدہ تلاوت سوائے سورہ حج کے 2 جس میں لفظ کلا ہوتا ہے ہو. نمبر 3 سورت کا آغاز یا ایھا الناس سے ہو رہا ہو. 4 سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہو سوائے سورہ بقرہ اور آل عمران کے. نمبر 5 گزشتہ اقوام کے حالات و واقعات کا بیان. نمبر 6 آیات و سورت مختصر ہوں. اور اس کے بعد لکھا ہے نمبر 7 کہ عقائد کی اصلاح پر زور دیا جائے. نمبر 8 حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کا ذکر ہو سوائے سورت بقرہ کے، وغیرہ وغیرہ. پھر اگلی ہیڈنگ آ گئی کہ مدنی صورتوں کی پہچان کا عمومی اسلوب. اس کی تفصیلات یوں ہیں کہ مدنی صورتوں میں اکثر یہ علامتیں پائی جاتی ہیں: آیات و سور طویل ہوں، 2 عبادات و معاملات کا ذکر ہو، 3 جہاد کا ذکر ہو، 4 اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا ہو، 5 منافقین کا بیان ہو، 6 یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب کیا جائے، وغیرہ. اگلی ہیڈنگ ہے وحی کا مفہوم، اقسام اور طریقے. اس میں تفصیلات پڑھتے ہیں. وحی کا معنی چپکے چپکے سے دل میں کوئی پیغام ڈال دینا ہے. وحی کی مشہور 2 قسمیں ہیں: وحی مطلوع میم تے لام واو اور غیر مطلوع. اس کا دوسرا نام وحی جلی اور خفی ہے. وحی کے طریقے 3 ہیں: دل میں القاء کرنا، پردے کے پیچھے سے پیغام دینا اور فرشتے کے ذریعے پیغام دینا. نیکسٹ ہیڈنگ ہے نزول وحی کی تفصیلی کیفیات 7 ہیں. نمبر 1 الرؤیا الصادقہ، 2 القاء فی القلب، 3 تمثل الملائکہ رجلا. بریکٹ میں لکھا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں وحی لے کر آتے تو عام طور پر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ کی شکل میں آتے تھے. نمبر 4 کس لسلت الجرس، کاف صاد لام تے ہے اور الف لام جیم رے سین، کس لسلت الجرس. نمبر 5 رؤیت الملک فی صورت. اس کے بارے میں بریکٹ پہ لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ دیکھا تھا: غار حرا میں پہلی وحی کے موقع پر، سدرۃ المنتہا میں معراج کے موقع پر، اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی خواہش پر. بریکٹ کلوز. 6 ہے الوحی فوق السما. 7واں ہے الکلام من وراء الحجاب. اور یوں ہم 62 پیج پر آ گئے. اور اب بڑی ہیڈنگ ہے تفسیر کی اقسام. آئیے جانتے ہیں. تفسیر کی مشہور 5 اقسام ہیں. نمبر 1 التفسیر بالماسور، یہاں پہ سے ہے یہ بالماسور میں. 2 التفسیر بالرائے. 3 التفسیر الصوفیت. 4 التفسیر العلمی. 5 التفسیر الفقہی. اب اس کے بعد اس میں ان تمام تفاسیر کو سمجھایا گیا ہے. نمبر 1 التفسیر بالماسور. اس میں لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ تفسیر ہے جو قرآن، احادیث نبویہ یا اقوال صحابہ و تابعین سے منقول ہو. اس موضوع کی مناسبت سے مشہور تفاسیر یہ ہیں: جامع البیان عن تاویل القرآن از ابو جعفر محمد بن جریر طبری. بریکٹ میں ہے میم 310 ہجری. اگلا ہے بحر العلوم از ابو لیث نصر بن محمد سمرقندی. بریکٹ میں ہے میم 375 ہجری. بریکٹ کلوز. نیکسٹ ہے معالم التنزیل از محی السنت
ابو محمد حسین بن مسعود بن محمد الفرا، اور ساتھ ہی لکھا الفرا البغوی، اور بریکٹ میں ہے میم 510 ہجری۔ اور اب پڑھتے ہیں نیکسٹ تفسیر القرآن العظیم از عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن عمرو بن کثیر، بریکٹ میں ہے میم 774 ہجری۔ پھر ہے الدر المنشور، الدر المنشوری ہے، یہ مجھے شین لگ رہا ہے، سے تو نہیں ہو سکتا میرے خیال سے، الدر المنشور آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں۔ فی تفسیر الماسور از جلال الدین ابو الفضل عبد الرحمن بن ابی بکر بن محمد السیوطی، بریکٹ میں ہے میم 911 ہجری وغیرہ۔ پہلا ہم نے پڑھ لیا التفسیر بالماسور، دوسرے نمبر پہ آ گیا التفسیر بالرائے۔ لکھا ہے کہ تفسیر بالرائے کی دو اقسام ہے، تفسیر بالرائے محمود اور دوسری ہے تفسیر بالرائے غیر محمود۔ اب اس کے بعد لکھا ہے تفسیر بالرائے محمود کا مطلب یہ ہے اس سے مراد ایسی تفسیر ہے جو مفسر اپنے اجتہاد سے کرے اور اس کی بنیاد کلام عرب، وجوہ دلالت اور جاہلی اشعار پر ہو، بشرطے کہ مفسر اسباب نزول، ناسخ و منسوخ اور اقسام قرأت سے بھی واقف ہو۔ اس موضوع کی مناسبت سے مشہور تفاسیر یہ ہیں: مفاتیح الغیب المعروف، تفسیر کبیر از فخر الدین رازی ابو عبداللہ محمد بن عمر 543 ہجری سے 602 ہجری، انوار التنزیل و اسرار التاویل المعروف، تفسیر بیضاوی از قاضی ناصر الدین ابو الخیر عبداللہ بن عمر بیضاوی، اس میں بریکٹ میں کہ میم 691 ہجری بریکٹ کلوز۔ پھر ہے البحر المحیط، البحر المحیط از ابو حیان محمد بن یوسف الاندلسی، بریکٹ میں ہے میم 745 ہجری اور بریکٹ کلوز وغیرہ۔ پھر آ گیا تفسیر بالرائے غیر محمود، اس سے مراد ایسی تفسیر ہے کہ جس سے میں تفسیر بالرائے جائز یعنی محمود کی شرائط کو مد نظر نہ رکھا گیا ہو، بلکہ اس کی بنیاد مفسر کی خواہشات اور بدعتی نظریات پر ہو۔ اس موضوع کی مناسبت سے مشہور تفاسیر یہ ہیں: الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوہ التاویل المعروف، تفسیر الکشاف از ابو القاسم عمر بن عمر الخوارزمی الزمخشری، بریکٹ میں ہے میم 538 اور ہجری بریکٹ کلوز۔ اور اس کے بعد اگلا ہے تفسیر حسن عسکری از ابو محمد حسن بن علی الحادی، بریکٹ میں میم 260 ہجری اور بریکٹ کلوز۔ پھر ہے مجمع البیان لعوم القرآن از ابو علی الفضل بن الحسن الطبرسی، پھر ہے تفسیر غریب القرآن از امام زید بن علی، بریکٹ میں ہے میم 290 ہجری۔ پھر تیسرا آ گیا التفسیر الصوفیت، اس کی دو اقسام ہیں، پہلی تفسیر الصوفی النظری، دوسری تفسیر الصوفی الفیضی۔ تفسیر الصوفی النظری یہ ایسی تفسیر ہے جس کی بنیاد صرف نظری مباحث اور فلسفی تعلیمات پر ہوتی ہے جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، مثلا الفتوحات المکیہ از محی الدین بن عربی، بریکٹ میں لکھا ہے متوفی 1240 عیسوی اور بریکٹ کلوز۔ پھر ہے تفسیر الصوفی الفیضی، اس سے مراد آیات قرآنیہ کی ایسی تفسیر ہے جو ظاہر کے خلاف ہو اور جس کی بنیاد ایسے مخفی اشارات پر ہو جو اصحاب تصوف و سلوک ہی کو معلوم ہو سکتے ہوں، مثلا تفسیر القرآن العظیم از ابو محمد سہل بن عبداللہ بن یونس الشیرازی، بریکٹ پہ ہے میم 283 ہجری بریکٹ کلوز۔ پھر نیکسٹ ہے ارائس این رے الف حمزہ سین، ارائس البیان فی حقائق القرآن از ابو محمد روز بہان الشیرازی الصوفی، اس کا بریکٹ میں لکھا ہے میم 666 ہجری۔ اور اب آ گیا ہے چوتھے نمبر پہ التفسیر العلمی، اس سے مراد ایسی تفسیر ہے جس میں قرآنی آیات سے فلسفیانہ اور جدید علوم یعنی جیسے سائنس، عمرانیات وغیرہ نکالنے کی کوشش کی گئی ہو، مثلا امام غزالی کی جواہر القرآن اور شیخ
तंतावी अल जौहरी की अल जवाहिर फ़ी तफसीर अल कुरान अल करीम। नंबर 5 पर है तफसीर अल फ़िक़ही, से मुराद वो तफसीर है जिसमें कुरान करीम की सिर्फ अहकाम वाली आयत की तफसीर की गई हो। मशहूर तफासिर ये हैं: अहनाफ की तफासिर, अलिफ है नून अलिफ, अहनाफ की तसाफीर। लिखा है इसके बारे में कि अहकाम अल कुरान अज अबू बकर अहमद बिन अली अल राजी अल जसास, ये स्वाद है इसमें जसास में, और ब्रैकेट में है मीम 370 हिजरी। फिर है तफसीरात अहमदिया फ़ी बयानिल आयात अल शरिया अज मुल्ला जीवन हनफी, ब्रैकेट में है मुतवफ़ी 1130 हिजरी। फिर है शाफिया की तफासिर, शीन अलिफ फे आइन, ये है शाफिया की तफासिर। अहकाम अल कुरान अज अबुल हसन अली बिन मोहम्मद बिन अली अल तिबरी, ब्रैकेट में मीम 450 हिजरी, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट है अल कौल अल वजी अल अज जलालुद्दीन अल सयूती, ब्रैकेट में मीम 911 हिजरी, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट है, अब लिखा है मालिकिया की तफासिर, इसके बारे में है कि अहकाम अल कुरान अज शेख अबू बकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल उंदलसी, ब्रैकेट में है मीम 543 हिजरी, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट अल जामे ले अहकाम अल कुरान अल मारूफ तफसीर अल कुर्तबी अज शेख अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अहमद अल कुर्तबी, और ये ब्रैकेट में लिखा है कि मीम 671 हिजरी, और ब्रैकेट क्लोज हो गया। और सामीन, पढ़ने में जो मैं गलतियां कर रही हूँ उसको दरगुजर कीजिएगा। मेरी कोशिश तो है कि मैं बेहतरीन आप लोगों की समातों तक पहुँचाऊँ, लेकिन गलती इंसान से ही होती है और मैं भी एक आम सा इंसान हूँ। कोशिश है आप लोगों तक तमाम वो इल्म पहुँचा दूँ कि जो इस किताब में मौजूद है। अब अगली बड़ी हेडिंग आ गई है, लिखा है इब्तदाई मकातिब तफासिर और उनके बानी व तुलबा, ये पूरी बड़ी सी ब्रैकेट आ गई। अब लिखा है इस बारे में, अहद रिसालत और खिलाफत राशिदा में इस्लामी फतुहात का दौरा हुआ। मुसलमान मदीना तैयबा के मतलाउल अनवार से निकलकर दूर दराज इलाकों में फैल गए। जहाँ जहाँ इस्लाम की रोशनी फैलती गई वहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल करदा इल्म व फजल भी हमराह ले गए, जिनसे लोग भरपूर मुस्तफ़ीद हुए। चुनाचे इन बलादो अमसार बेलाम अलिफ दाल व अलिफ मीम स्वाद अलिफ रे, बलादो अमसार में इल्मी मदारिस कायम हुए, जिनके असातिज़ा व तलामिज़ा ताबईन वगैरह थे। इनमें से बिलखुसूस 3 मदारिस ने खुसूसी शोहरत हासिल की थी, जिनको इख्तिसार के साथ झैल में पेश किया जाता है। यहाँ पे नंबर वार दिया हुआ है, हम 3 पॉइंट्स में। नंबर 1 पे लिखा है मक्के का तफसीरी कुतुब तफसीरी मकतब, 2 पर है मदीने का तफसीरी मकतब, और 3 पर है इराक का मकतब तफसीर। आइए 1 बाय 1 इसमें समझाया गया है, वो हम मिलकर पढ़ते हैं। सबसे पहले मक्के का तफसीरी मकतब, इसके बारे में है कि मक्के का तफसीरी मकतब हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई थे और उनकी वालदा का नाम लुबाबा अल कुबरा था। ये शेब अबी तालिब में महसूरी के अय्याम में पैदा हुए और 68 हिजरी को 70 साल की उम्र में ताइफ में फौत हुए। और इन्हीं के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाहुम्मा फ़िक़्ह फ़िद्दीन व इल्महु तावील, इसके तुफ़ैल कायम हुआ था। आप अपने तलामिज़ा के दरमियान बैठकर दर्स कुरान दिया करते थे और इस मुश्किल मतालिब की तौज़ी करते थे आपके इस मकतब से फैज़याब होने वाले मशहूर तलबा हस्ब झैल हैं सईद बिन जबीर, मुजाहिद, अक्रमा, मौला इब्ने अब्बास, ताऊस बिन कीसान, अता बिन अबी रबाह रहमुल्लाह वगैरह। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ गई मदीने का तफसीरी मकतब। इस मकतब के बानी हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह, ब्रैकेट में लिखा है मीम 39 हिजरी और ब्रैकेट क्लोज। और साथ ही इसके बारे में है कि आप अंसारी थे। आपकी कुनियत अबुल बंजर और अबुल तुफैल थी। आपको सैयदुल क़ुरा या क़रा कहा जाता है। फिर लिखा है कि वो उनके बारे में कि वो आप
رحم اللہ نے حضرت عثمان رضی اللہ کے دور حکومت میں مدینے ہی میں وفات پائی اور آپ کا جنازہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ نے پڑھایا۔ ان کے مشہور تلامذہ میں سے حسب ذیل اشخاص ہیں: ابو العالیہ محمد بن کعب القرظی، زید بن اسلم رحم اللہ، اور وغیرہ وغیرہ۔ تیسرا ہے عراق کا مکتب تفسیر۔ اس کے بارے میں ہے کہ عراقی مکتب تفسیر کے بانی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، آپ کی کنیت ابو الرحمن تھی اور قبیلہ بنو حزیل ہیزال یلام حزیل سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے پہلے حبشہ پھر مدینے کی طرف ہجرت کی اور قبلتین کی طرف نماز کی سعادت بھی آپ کو حاصل ہوئی۔ 32 ہجری کو آپ کا 60 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ آپ کے مشہور تلامذہ میں سے حسب ذیل ہیں: علقمہ بن قیس، مسروق اسود بن یزید مرہ حمدانی، عامر شعبی، حسن بصری، قتادہ بن دعامہ، سدوسی رحم اللہ وغیرہ۔ یہ سدوسی سین سے ہے، سین دالواؤ سین چھوٹی ہے۔ سامعین، اس کے بعد اب پھر بڑی بڑی ہیڈنگ آ گئی کہ مشہور عربی تفاسیر اور ان کا اجمالی تعارف۔ آئیے اس کو بھی مل کر پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ پڑھنے کا آغاز کریں یہ بتا دوں کہ یہاں پہ ٹوٹل 20 نمبرز یعنی 1 2 3 کر کے ہمیں اس حوالے سے تعارف کروایا گیا ہے۔ نمبر 1 ہے تفسیر ابن جریر از ابو جعفر محمد بن جریر طبری، بریکٹ میں ہے 310 سے لے کر 224 سے 310، اور اس کے بعد بریکٹ میں لکھا ہے کہ آپ رحم اللہ تبرستان میں پیدا ہوئے اور بغداد میں فوت ہوئے۔ تبری کی وجہ تبرستان کی طرف منسوب ہونا ہے، بریکٹ کلوز۔ لکھا ہے کہ تفسیر تبری کا پورا نام جامع البیان ان تاویل آئے قرآن، تاویل بلکہ آئے الف مدام چھوٹی ہے اور پھر القرآن یوں لکھا ہے۔ یہ بریکٹ میں ہے کہ جامع البیان ان تاویل آئے القرآن ہے۔ اس تفسیر کو موصوف نے 283 ہجری میں لکھنا شروع کیا اور 7 سال یعنی 7 ایئرز میں مکمل کیا۔ اس تفسیر کی نمایاں خصوصیات میں اسانید پر جامعیت کے ساتھ بحث، جرح و تعدیل، اجماعی مسئلے کو ترجیح، فقہی مسائل کا ذکر، عمرانیات پر بحث، بے مقصد امور سے احتراز، کلام عرب سے استشہاد، جاہلی اشعار سے استدلال، اور نحوی نون ہے واو چھوٹی ہے نحوی مسائل کا ذکر اور علم کلام کا ذکر ہے۔ یہ تفسیر بالمعصور کی نمائندہ تفسیر ہے۔ منقولی اور عقلی تفاسیر میں اس کو اولین مصدر کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ تفسیر 30 جلدوں میں مطبوع ہے۔ امام طبری کے پاس صحابہ اور تابعین کے ذریعے سے جتنا مواد بھی آیا انہوں نے اس سب مواد کو اس کتاب میں سمو دیا ہے، اسی لیے اس کو ام التفاسیر کہا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ اب دوسرے نمبر پہ آئیے پڑھتے ہیں۔ دوسرے پہ لکھا ہے احکام القرآن از ابو بکر احمد بن علی جساس، جیم سواد سے ہے اور سواد جیم سواد الف سواد، اور بریکٹ میں لکھا ہے 305 سے 370 ہجری۔ آپ چونکہ چونے اور قلعی کا کام کرتے تھے اس لیے آپ کا لقب جساس پڑ گیا۔ آپ نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ بغداد گزارا اور آپ پر احناف کا رنگ غالب تھا، الف ہے نون الف ہے۔ علماء احناف کے نزدیک یہ کتاب فقہی تفسیر کی اہم کتاب میں شمار ہوتی ہے۔ اس کتاب میں فقہی مسائل کا ذکر اکثر ہے۔ مفسر اس میں حنفیت میں غلو و تعصب کا شکار ہیں، معتزلی عقائد سے موصوف متاثر نظر آتے ہیں۔ یہ کتاب حال ہی میں 3 جلدوں میں چھپی ہے۔ یہ حنفی مکتب فکر کی نمائندہ تفسیر ہے۔ اسی طرح اسی نام کے موافق احکام القرآن از ابو بکر محمد بن عبداللہ، یہ انورٹڈ کاما میں پورا نام ہے کہ احکام القرآن از ابو بکر محمد بن عبداللہ کی بھی ہے۔ آپ ابن العربی کے نام سے مشہور و معروف ہیں۔ 468 کو پیدا ہوئے اور 543 ہجری کو فوت ہوئے۔ تیسرے نمبر پر ہے تفسیر معالم التنزیل از ابو محمد حسین بن مسعود الفراح بغوی، بریکٹ میں لکھا ہے 430 سے 510 ہجری۔ پھر لکھا ہے آپ اسی سال 80 سال ہوگا، سین پہ تشدید نہیں ہے، آپ 80 سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے۔ آپ کا لقب
محی السنہ ہے۔ یہ مصر کے مشہور علماء میں سے تھے۔ بغوی دراصل بغ یا بغسور، یہ سے ہے، بغسور جو خراسان میں مرو اور ہرات کے درمیان ایک شہر ہے، اس کی طرف نسبت ہے۔ یہ تفسیر اختصار کے ساتھ جامعیت کو محیط ہے، جس کے متعلق مفسر خازن لکھتے ہیں کہ معالم التنزیل تفسیر نہایت بلند پایا اور گراں قدر تفسیر ہے۔ یہ صحیح اقوال کی جامع احادیث نبویہ سے آراستہ اور احکام شریعہ سے پیراستہ ہے۔ موصوف بغوی، بے غین واو چھوٹیے، موصوف بغوی اختصار کے پیش نظر اسناد کے بغیر اقوال و آثار ذکر کرتے ہیں اور روات و رجال پر مناسب نقد و جرح بھی کرتے ہیں، مگر غیر متعلق اقوال و آثار اور منکر روایات سے اعتراض کرتے ہیں۔ امام بغوی نحوی مسائل اور قرات کا بھی انتہائی اختصار سے ذکر کرتے ہیں۔ بہرکیف یہ تفسیر بذات خود نہایت عمدہ، بہت سی کتب تفسیر بالماسور سے افضل و احسن اور ہر طبقے کے علماء کے مابین مقبول و متداول ہے۔ میم تے دال الف واو لام متداول ہے۔ اس عربی تفسیر کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ ایک ترجمہ مولانا محمد عثمان رحم اللہ جو علمی حلقے میں کاشف الہاشمی کے نام سے معروف ہیں، اور دوسرا ترجمہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی مولانا عزیز الرحمان نے کیا تھا۔ یہ تفسیر بالماسور کی نمائندہ تفسیر ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے تفسیر الکشاف، الف لام کاف شین الف از محمود بن عمر جار اللہ زمخشری، 467 سے 53 ہجری بریکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے موصوف عرصہ دراز مکے میں رہنے کی وجہ سے جار اللہ یعنی اللہ کے پڑوسی مشہور ہوئے۔ یہ معتزلہ کی مشہور تفسیر ہے، کیونکہ موصوف معتزلی تھے۔ یہ تفسیر مکے میں 526 سے لے کر 528 ہجری تک 2 سال میں مکمل ہوئی۔ اس میں قرآن کے اسلوب، بیان، فصاحت و بلاغت اور ادبی پہلو پر خاص کام کیا گیا ہے۔ اس تفسیر میں اسرائیلیات تو نہیں ہیں، مگر ضعیف روایات بے شمار ہیں، بلکہ موضوع بھی ہیں۔ اکثر مقامات پر مطالب کو سوال و جواب کے پیرائے میں واضح کیا گیا ہے۔ گرامر کی باریکیاں، قرآن کی تفسیر قرآن سے، حدیث سے، علم فقہ، علم معانی اور جنات کے وجود کے انکار کا اس میں ذکر ہے۔ یہ تفسیر بالرائے غیر محمود ہے۔ سامعین، یہاں پہ ہم نے 4 پڑھ لیے ہیں، باقی انشاءاللہ ابھی تک جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 20 ہیں، باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھتے ہیں۔ اس نشست سے اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔